بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں ایک بھارت کا جبر و ستم جاری ہے اور بھارت کشمیر میں اجتماعی عذاب اور عتاب کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ یا تو ایسے واقعات پیدا کیے جاتے ہیں، گھڑے جاتے ہیں، تراشے جاتے ہیں کہ جن کی زد پھر مقبوضہ کشمیر کے معاشرے پر پڑتی ہے، یا کسی بھی واقعے کو بہانہ بنا کر کشمیری مسلمانوں کو عذاب کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یعنی کلیکٹیو جو پنشمنٹ ہے اس کا پورا استعمال کشمیر کے لوگوں پر کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں دلی میں جو دھماکہ ہوا اس کی سزا بھی کشمیری سوسائٹی کو، کشمیری معاشرے کو اجتماعی طور پر دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد سے بھارت نے نئے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کیے ہیں کشمیری سماج کو دبانے کے لیے، خوفزدہ کرنے کے لیے۔ اب اس ابھرتی ہوئی صورتحال اور روز بروز دگرگوں ہوتی ہوئی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے امور کشمیر کی ایک ماہر تجزیہ نگار اور ریسرچ اسکالر محترمہ نائلہ الطاف صاحبہ کو دعوت دی ہے، جو کشمیر کے معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتی ہیں۔ جنیوا میں بھی وہ کشمیر کی نمائندگی کرتی ہیں، مقبوضہ کشمیر کے عوام کا مقدمہ وہاں بھی پیش کرتی ہیں، تو وہ اس ساری صورتحال پر اپنے ماہرانہ انداز سے اپنا تجزیہ پیش کریں گی۔ بہت شکریہ نائلہ الطاف صاحبہ۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔ نائلہ صاحبہ، کیا کہیں گی آپ کہ مقبوضہ کشمیر میں جو اچانک ایک بار پھر یہ صورتحال کشیدہ ہو گئی اور بھارت نے اس دلی کے جو واقعہ ہے اس کو بہانہ بنا کر اب عذاب اور سزا کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں گھر گرائے جا رہے ہیں، اڑائے جا رہے ہیں، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، اور اب یوں لگ رہا ہے کہ جو پروفیشنلز ہیں کشمیر کے ان پر بھی عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو فیز ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ یہ بھی ہم کافی عرصے سے یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان جو انٹلیکچوئل ٹیررزم کا کبھی کہتا ہے، کبھی وائٹ کالر ٹیررزم کہتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا الزام فوری طور پر مقبوضہ کشمیر کے عوام پہ آ جاتا ہے، خاص طور پہ ویلی پہ۔ ویسے تو اب جموں تک بھی اس کے لپیٹ میں آ گیا ہے، لیکن خاص طور پہ ویلی پہ اس کا عتاب آ جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ وہ ہندوستان کے طول و عرض میں کہیں بھی ہو، کسی نہ کسی طرح اس کو کنیکٹ کر دیا جاتا ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اور بالآخر پاکستان کے ساتھ۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ جب دہلی میں ایک دھماکہ ہوا، جس کو پہلے کہ کار دھماکہ اور سلنڈر CNG سلنڈر کا دھماکہ سے تعبیر کیا گیا، بعد میں ہندوستان نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس کو بھی اسی ایک کڑی بنا دیا جائے اسی سلسلے کی، اور اچانک جو ہے ہمارے جو مختلف ڈاکٹرز ہیں ان کے لاکر سے یہ کہنا شروع ہو گئے کہ اسلحہ نکل رہا ہے۔ مطلب تھوڑا سوچنے کی بات ہے کہ ڈاکٹرز نے اگر اسلحہ کہیں محفوظ کرنا ہے تو ایک ایسے کلینک یا ہاسپٹل میں کیوں کریں گے جہاں تک ہر ایک کی رسائی ہے؟ لیکن وہ ایک سیریز شروع کر دی گئی، کشمیری ڈاکٹرز چاہے وہ دہلی میں تھے، چاہے وہ کلکتہ میں تھے، جہاں پہ بھی تھے، وہاں پہ انہوں نے 2-3 لوگوں کے بارے میں یہ کہا۔ ابھی آج ہی میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اب جو مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں خاص طور پہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کے کلینکس ہیں ان سب پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ان کے لاکرز دیکھے جا رہے ہیں کہ کیا اس میں کوئی اسلحہ موجود ہے۔ تو یہ جو ایک کلیکٹیو پنشمنٹ کا ہم صورتحال دیکھتے ہیں، یہ ہندوستان کی طرف سے کافی عرصے سے رائج ہے۔ 2013 سے یہ شروع ہوا تھا اور 2018 میں تو ہم نے اس کی ایک سرج دیکھی۔ بہت غلط ہے، انٹرنیشنل قوانین اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن ہندوستان مسلسل یہی کام کر رہا ہے کہ ایک بندے کا اگر قصور ثابت ابھی نہیں بھی ہے تو اس کا پورا خاندان ذمہ دار ہے، اور کشمیری تمام کے تمام جرم ثابت ہونے سے بہت پہلے ہی مجرم قرار دے دیے جاتے ہیں اور ایکشن لے لیا جاتا ہے۔ آپ نے بات کی قوانین کی، تو آپ چونکہ اس کی بھی طالب علم ہے، تو کیا سمجھتی ہیں آپ، وہ قوانین کیا کہتے ہیں، کس طرح وہ ظالم کا ہاتھ روکتے ہیں اس معاملے میں؟ بہت اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا، یہ بہت اہم سوال ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے۔ ہم جیسے لوگ جو ایک کانفلکٹ زون میں رہتے ہیں انہیں ان معاملات میں ویسے بھی اپنی معلومات بہتر کرنے کی کوشش کرتے جانا چاہیے، یہ ایک قوم کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو جو جنیوا کنونشن ہے، 4th جنیوا کنونشن، اس کا آرٹیکل 33 ہے مثلاً، تو وہ باقاعدہ گھروں کے بارے میں بھی بات کرتا ہے کہ آپ گھر مسمار نہیں کر سکتے۔ اگر کسی ایک آدمی پر یہ شبہ ہے کہ وہ کسی دہشت گرد کو یا کسی علیحدگی پسند کو یا کسی مجرم کو گھر میں پناہ دے رہا ہے تو اس کے سلسلے میں آپ اس کے الفاظ اس طرح لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کے گھر کو ڈیمیج نہیں کر سکتے، آپ اس کے خاندان کو اس کی قصور کی سزا نہیں دے سکتے، اور یہ قصور تب ہے جب قصور ثابت ہو چکا ہو، جبکہ ہندوستان یہ نہیں کر رہا۔ وہ تو ٹرائل سے پہلے ہی محض الزام لگاتا ہے اور الزام لگا کے پورے محلے، پورے خاندان اور پورے علاقے پر ایک عتاب کی توڑ دیتا ہے، کارڈن ان سرچ آپریشن شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس طرح جو ایڈیشنل پروٹوکول ہے 1977،
وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی انٹرنل ایشو بھی ہے، انسرجنسی بھی ہے، تو بھی آپ کلیکٹیو پنشمنٹ کا طریقہ کار اختیار نہیں کر سکتے. یہ کلیکٹیو پنشمنٹ میں آتا ہے اس عالمی قوانین کے تحت؟ بالکل. اس کے لیے علیحدہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو جنیوا کا 4th کنونشن کا آرٹیکل 33 ہے، اس میں گھر اڑانے کے باقاعدہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ گھر برباد نہیں کر سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے ان کی پراپرٹی کو. اگر اور یہ سب کلیکٹیو پنشمنٹ میں آتا ہے. کارڈن اینڈ سرچ آپریشنز بھی کلیکٹیو پنشمنٹ میں آتے ہیں، اور اس طرح پورے علاقے کو جو آپ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، یہ بھی کلیکٹیو پنشمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. پھر اسی طرح جو UN کا ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، اس کا آرٹیکل 11 بھی بہت سختی سے اجتماعی سزا یا کلیکٹیو پنشمنٹ کے خلاف باتیں کرتا ہے. اور یہ نئی باتیں نہیں ہیں، یہ ہم نے ماڈل دیکھا ہے اسرائیل میں. اسرائیل اسی طرح اس پری ٹیکسٹ پہ کہ کسی ٹیررسٹ کی، کسی علیحدگی پسند کی حمایت ہوئی ہے، شاید حماس کے لوگ سے چلا ہے یہ ایگزیکٹلی. اور ہندوستان مسلسل یہ کرتا جا رہا ہے کہ وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ اسرائیل کو سامنے رکھتا ہے اور اسی نہج پہ، اسی روش پہ چلتا جاتا ہے. جس طرح اسرائیل فلسطینیوں کو ہینڈل کر رہا ہے، وہی طریقہ ہندوستان کشمیر میں کر رہا ہے. اب یہ ڈاکٹرز کی جو زندگی ہے، پروفیشنلز کی، یہ تو عذاب بنائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ جو کشمیر کی صحافت کے ٹمٹماتے ہوئے آخری جو چراغ ہیں، ان کو بھی بجھانے کی تیاری کی جا رہی ہے. کشمیر ٹائمز آپ دیکھتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک معروف صحافتی گھرانہ ہے، گو کہ ان کا ہندوازم سے تعلق ہے، ہندو ہے ان کا مذہب، وید بھسین صاحب، ان کی بیٹی انورادھا بھسین صاحب. لیکن کشمیر کے عوام کے ساتھ ان کی ہمدردی اور سوسائٹی کے ساتھ ان کی ہمدردی لکھی پڑی ہے سامنے. تو اب ان کے خلاف بھی ایک FIR درج ہوئی ہے اور ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے اس پر بھی. تو کیا ڈاکٹرز کے بعد اب رہی صحیح جو صحافت ہے، اس کے بھی نٹ بولٹ کسنے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے؟ بہت مناسب انداز میں آپ نے یہ بات کہی ہے اور سوال اپنا پٹ کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. صرف ڈاکٹرز نہیں، ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے، PhDs کر رہے تھے، ان کے ساتھ ہندوستان نے کیا سلوک رکھا. اسی کا نام اس نے انٹلیکچوئل ٹیررزم رکھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی پچھلے عرصے میں جو 25 کتابوں پر ایک لاجواب کتابیں تھیں، وہ ایک ایسی کتابیں ہیں جو مسئلہ کشمیر پہ کوئی بھی اگر ریسرچ کرے گا تو یہ وہ بنیادی کتابیں ہیں جن کی ان کو ضرورت پڑے گی. اس میں AG نورانی تک کی کتابیں، اس میں بھی انورادھا بھسین کی کتاب دا ڈسمینٹل اسٹیٹ شامل ہے. ایگزیکٹلی اس پر بھی پابندی لگائی گئی لیفٹیننٹ گورنر کی طرف سے. تو یہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے، ارندھتی رائے کی کتاب آزادی پر بھی 25 کتابیں، جن میں سے اکثر کتابیں جو ہیں وہ بہت معروف ہیں اور وہ بیس ہیں، اور خود بھارتی شہریوں نے لکھی ہوئی ہیں. جی بالکل، آپ نے یہ ٹھیک کہا. اور بہت مطلب ایسی کتابیں ہیں جو بین الاقوامی یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں. عطر ضیاء کی کتابیں اس میں شامل ہیں جنہوں نے خواتین کے مسائل کے بارے میں خالی لکھا ہے. مگر ہندوستان کو اس طرح کی کوئی بھی آواز گوارا ہے ہی نہیں. تو اروندھتی رائے جو ہیں، ان کے بارے میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. آپ کو معلوم ہے 4 سال قبل ان کے جموں آفس پہ اسی طرح اٹیک ہوا تھا. ان کے تمام اشتہارات بند کر دیے گئے تھے. انورادھا بھسین کا جو کشمیر ٹائمز ہے، اب 4 سال سے جو آفس بند ہے، اس کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ رائفل نکل آئی ہے، وہاں پہ لائیو راؤنڈ نکل آئے ہیں، وہاں پر فلاں چیز نکل آئی، ایک پسٹل بھی نکلا ہے. مطلب آپ خود سوچیں، آپ خود صحافی ہیں ماشاءاللہ، بہت سینئر صحافی ہیں، لکھنے پڑھنے سے آپ کا بہت عرصے کا طویل تعلق ہے. ایک صحافی کے پاس جو ہتھیار ہوتا ہے وہ اس کا قلم ہوتا ہے، وہ صفحہ کرتاس ہوتا ہے. صحافی کا کیا تعلق ہوتا ہے ہتھیار کے ساتھ، اور وہ بھی ایک ابینڈنڈ آفس میں. وہ تو خاتون یہاں پر موجود ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے وہ اسائلم پہ ہیں، وہ پچھلے 3 سال سے ملک کے اندر موجود ہی نہیں ہے. تو ان کے آفیسز پہ اس طرح کا اٹیک، یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے. یہ اچھی بات ہے کہ جو تمام جو صحافتی ادارے ہیں بین الاقوامی، انہوں نے اس کی مذمت کی ہے. خود ہندوستان کا جو پریس کلب ہے دلی کا، انہوں نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے مذمت کی. جو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ہے، انہوں نے مذمت کی. کئی ایسے صحافتی ادارے ہیں جنہوں نے اعتراض اٹھایا، اور ہندوستان کا یہ جو نیریٹو تھا کہ وہاں پہ اسلحہ رکھا گیا ہے اور وہ ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی بات کر رہی ہیں، یہ بائے نہیں کیا گیا. بین الاقوامی میڈیا میں بھی اس پہ کچھ رپورٹس آ رہی ہیں، آپ نے اس کو دیکھا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. الجزیرہ نے خاص طور پہ اس کے بارے میں ایک رپورٹ لکھی، شائع کی، کہ اروندھتی رائے پہ انہوں نے بھی یہ لکھا کہ سوری آئی ایم ویری سوری، بالکل انورادھا بھسین کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ انورادھا بھسین پہ پہلے بھی اس طرح کا اٹیک ہوا تھا اور ابھی دوبارہ اس طرح کا اٹیک کشمیر ٹائمز پہ ہوا ہے. پھر یہ آپ کو معلوم ہے کہ خاندان جو ہے، سودا بک نہیں رہا ہے، بھارت کا سودا بین الاقوامی سطح پر نہیں بک رہا. یہ خاندان شروع سے کیونکہ ایک مختلف سوچ رکھتا ہے. ہندوستان کو آپ دیکھیں، انہیں مذہب سے دلچسپی نہیں ہے، انہیں کشمیری کسی صورت میں بھی گوارا نہیں ہے. پنڈتوں کا معاملہ آپ دیکھتے ہیں، پنڈت ایگزوڈس کے بارے میں بہت بات کرتا ہے ہندوستان، مگر وہ صرف ان کی ٹریجڈی سیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. 2014 سے لے کر آج تک
اگر ہندوستان یا اگر مودی سرکار چاہتی تو وہ ان پنڈتوں کو واپس بسانے کی کوشش کرتی. ایسی کوئی سنجیدہ کوشش ہمیں دکھائی نہیں دیتی. ہمیں صرف یہ نظر آتا ہے کہ یہ ٹریجڈی سیل کر کے اس نیریٹو کی ایک جنگ جیتنے کی کوشش کر رہا ہے ہندوستان. ان کے بارے میں کبھی رپورٹس بنائی جاتی ہیں, کبھی موویز بنائی جاتی ہیں. پرائم منسٹر خود ایک پروپیگنڈا والی مووی کے بارے میں ان کے ٹیکسز معاف کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے یہ مووی دیکھیں. تو میں اندازہ لگاتی ہوں کہ جو بھی سین آواز کشمیریوں کی کسی بھی طرح سے حق میں ہو, ہندوستان اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ ہندوستانی شہری ہے یا وہ کشمیری شہری ہے, وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے, وہ مخالفت پر اتر آتا ہے. تو ایک ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ علی گیلانی صاحب کی آواز نہیں ہے, پروفیسر عبدالغنی بٹ صاحب کی آواز نہیں ہے, یاسین ملک صاحب قید میں ہیں, میر وائز صاحب کو بھی بولنے کی آزادی نہیں ہے آزادانہ طور پہ, لیکن کچھ دوسرے کیمپ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور حقائق پر مبنی آوازیں اٹھ رہی ہیں. جیسے محبوبہ مفتی صاحبہ کا ایک بیان پچھلے دنوں آیا کہ جو کشمیریوں کا جو تعلق ہے ان حرکتوں کی وجہ سے جن کو آپ نے ڈسکس کیا اس پورے ملک سے کمزور ہو رہا ہے. اسی طرح سیف الدین سوز صاحب کا بھی ایک اہم انٹرویو تھا, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کشمیر ایک پھوڑے کی شکل میں ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے, اور یہ کہ جو خاموشی آج نظر آتی ہے یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو بھارت ہے وہ کشمیریوں کو اس حد تک ناراض کر رہا ہے کہ خود ان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, تو ان کو کشمیر کے عام آدمی سے کشمیری سے دلچسپی نہیں ہے اور کشمیر کی زمین میں ہی ان کی دلچسپی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ بات ہم تو ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں اور ہمارے جو اکابرین تھے انہوں نے جلدی اندازہ لگا لیا تھا کہ ہندوستان کی کتنی ایک دلچسپی اصل میں کشمیر کے معاملے میں ہے. پٹیل صاحب جو ہیں, سردار پٹیل, وہ تو سرعام یہ کہتے رہے کہ کشمیر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. نہرو صاحب کی ضد کی وجہ سے اصل میں ہندوستان نے کشمیر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی, اور وہ بھی وسائل پر قبضے کی بات ہے. انجینئر رشید, جن کو لوگوں نے جیل میں ہونے کے باوجود اس وجہ سے ووٹ دیا کہ مخالفت تھی بی جے پی کی, انہوں نے جا کر ہندوستان کی جو لوک سبھا ہے اس میں اپنی تقریر کے دوران یہ بات کہہ دی کہ ہندوستان کو صرف ہماری زمین سے دلچسپی ہے, انہیں کشمیریوں سے دلچسپی نہیں ہے. روح اللہ مہدی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ روز یہی بات دہرا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. محبوبہ مفتی صاحبہ کی آپ نے بات کی تو وہ دیگر مواقع پہ بھی یہ بات کہہ چکی ہیں کہ جس طرح کشمیری نوجوانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, مجھے ڈر ہے کہ کوئی دوسرا راستہ نہ اپنا لیں. دوسرے راستے سے ظاہر ہے یہی مراد ہے کہ جو صورتحال 90 میں بن گئی تھی دوبارہ کشمیری اسی طرح کی صورتحال دوبارہ بن سکتی ہے. درست. تو مختصر الفاظ میں چاہوں گا کہ یہ جو بھارت کی آرمی چیف کی طرف سے ایک دھمکی آئی ہے پاکستان کے حوالے سے کہ آپریشن جو سندور ہے وہ محض ایک ٹریلر تھا اور جنگ 80 دن چلے گی یا 4 سال چلے گی, میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ محض کیدڑ بھبکی ہے یا اس کو سنجیدہ لینا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں بھار صاحب, سنجیدہ تو ضرور لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے یہ دیکھا ہے, اور خاص طور پہ ہم نے پہلگام سے کے بعد دیکھا, ہم نے پلوامہ کے بعد دیکھا کہ فالس فلیگ آپریشن ہندوستان کرتا ہے جب بھی اس کی ضرورت کا موقع ہوتا ہے. ہمیں تو توقع تھی کہ باہر الیکشن سے پہلے ایک حملہ ہندوستان دوبارہ کرنے کی کوشش کرے گا. لہٰذا جو ہزیمت ہندوستان کو یہ بنیان مرصوص کی صورت میں ان کے اوپر انفلکٹ کی گئی, اور بار بار اس کے بارے میں آپ نے ابھی دیکھا کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی سینٹ کی رپورٹ ہے اس میں بھی لکھا گیا سرعام کہ پاکستان نے فورسز نے ہندوستان کو شکست دی ہے. اب یہ اس طرح کی بات ہے کہ روزانہ خفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہندوستان کو, تو یہ بات بعید نہیں ہے, بعید از قیاس نہیں ہے کہ ہندوستان اس طرح کی کوئی ایڈونچر کرنے کی دوبارہ کوشش کرے, اور یقیناً ہماری فورسز بھی تیار ہوں گی اور لوگوں کو بھی تیار ہونا چاہیے اس کا جواب دینے کے لیے. جہاں تک بات ہے ہندوستان کے آرمی چیف کی طرف سے اس طرح کی بات کی, وہ اس لیے بہت دلچسپ اور عجیب ہے کہ ہندوستان کی جو فوج ہے وہ عموماً پالیٹکس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتی تھی, مگر ہم کچھ عرصے سے ان کا پولیٹیکل پوسچر دیکھ رہے ہیں. اسپیشلی جو ابھی آپریشن سندور میں بھی جو انہوں نے نام رکھا وہ بہت پولیٹیکل نام تھا, وہ کسی جنگ کا نام نہیں دکھائی دیتا تھا بلکہ ایک کلچرل انویژن کی بات لگتی تھی. ان ساری باتوں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کا فوجی پوسچر بھی اب مودی کے اثر میں خراب ہوتا جا رہا ہے. کیسا مائنڈ سیٹ وہاں جنم لے رہا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ انٹرنیشنل میڈیا کی بات ہم کریں گے, انٹرنیشنل ایجنسیز کی بات کریں گے. سیاستدانوں کے جو بیانات ہیں وہ اس کی سمجھ ہوتی ہے تمام بین الاقوامی میڈیا کو کہ وہ بات چیت کر رہے ہیں, وہ اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, پاپولسٹ نیریٹو کو ٹو کریں گے. لیکن جب ایک ملک کا آرمی چیف اس طرح کا وائلنٹ بیان دیتا ہے, اس طرح کا بیان کہ آپریشن سندور تو ابھی ختم نہیں ہوا, ہم کسی بھی وقت دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسکلیشن کی طرف جا رہے ہیں.
اس کا مطلب ہے کہ آپ اسلحہ جمع کرنے کی دوڑ میں لگ گئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خطے کا امن برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہندوستان کا یہ جو نیریٹو ہے یہ پسند نہیں کیا گیا، بین الاقوامی میڈیا نے اس کو انڈین کلیمز کے طور پر پیش کیا ہے، جبکہ جب کشمیر کی بات آتی ہے تو وہ ہیومن اٹراسٹیز کی بات ہو، ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات ہو، یا کشمیر کو ایک موسٹ ملٹرائز زون کہنے کی بات ہو، یہ ایکلیمڈ نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ نیوز پیپر کا اپنا نیریٹو ہوتا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ نیریٹو کی جنگ میں بھی ہندوستان کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ درست۔ اچھا، خرم پرویز ایک بڑا نام ہوتا تھا انسانی حقوق کے حوالے سے، سول سوسائٹی کے حوالے سے۔ مختصر الفاظ میں چاہوں گا کہ 4 سال ان کی گرفتاری کو ہو گئے اور ابھی تک کچھ بھی برآمد نہیں ہو سکا، تو اب کیا سمجھتی ہیں آپ کہ کوئی اسپیس باقی رہی ہے اس طرح کا کام کرنے والوں کے لیے کشمیر میں؟ پھر وہی بات ہے کہ ناظرین کی معلومات کے لیے انہیں ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ خرم پرویز اور ان جیسے لوگوں کی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح تک پہنچانے میں اور زندہ رکھنے میں۔ 2018 اور 2019 کی جو یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کمیشنز کی زبردست 2 رپورٹس ہندوستان کے خلاف آئیں، وہ انہی کی وجہ سے آئیں۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ کس طرح کشمیر میں میس گریوز موجود ہیں جہاں پہ ہزاروں لوگوں کی اجتماعی قبریں بنائی گئی ہیں۔ انہوں نے جو ہمارے میس ریپس کے، خواتین کی عصمت دری کے جو بڑے بڑے واقعات تھے وہ رپورٹ کیے، چھوٹی اور بڑی گمشدگیوں کے تمام واقعات رپورٹ کیے۔ ایگزیکٹلی جی، وہی 2018 اور 2019 کی یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹس آئیں ہیومن رائٹس کمیشن کی، بہت بڑی بات تھی۔ اس کے بعد یہ رپورٹس آنا بند بالکل اسی لیے ہو گئی ہیں کہ اگر اتنے بڑے کیلیبر کا ہیومن رائٹس ڈیفینڈر جو ہے اس کو یونائٹڈ نیشنز کا سسٹم نہیں بچا سکا تو ان پہ سوالات بالکل اٹھتے ہیں۔ لیکن ہم جتنی مرتبہ بھی جنیوا جاتے ہیں اور مختلف اسپیشل ریپورٹرز سے ملتے ہیں، وہ تمام یہ بات ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہندوستان کو ابھی تک خط لکھے جا رہے ہیں، کمیونیکیشن ہو رہی ہے، ان کی رہائی کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ابھی تک وہ ان پر کوئی بڑا الزام لگا کر ان کو سزا نہیں دے پائے، کیونکہ ان پہ بین الاقوامی دباؤ ہے۔ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ جو سول سوسائٹی کی اسپیس ہے وہ اس وجہ سے بہت کم ہو گئی ہے اور ڈسکریج ہوئے ہیں لوگ بہت زیادہ، لیکن جو انٹرنیشنل سسٹم ہے اس نے نظر ضرور رکھی ہوئی ہے اور کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ نائلہ الطاف صاحبہ۔ پلیجر از آل مائن۔ ناظرین، آزاد کشمیر کی معروف تجزیہ نگار، ریسرچ اسکالر اور امور کشمیر کی ماہر نائلہ الطاف صاحبہ ہماری مہمان تھی، جنہوں نے کشمیر کی تازہ صورتحال پر اور بین الاقوامی محاذ پر اس حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے، کس انداز سے اس سارے معاملے کو، تنازع کو لیا جا رہا ہے، اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔